السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. رواہ الترمذی۔ سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، یعنی اس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ جنت میں لوگوں کو کون سا ایسا عمل ہے جو جنت میں زیادہ داخل کرے گا، یعنی جنتی اپنے کن اعمال اور کن نیکیوں کی وجہ سے کثرت سے داخل ہوں گے۔ سوال بہت اہم ہے، سوال بہت قیمتی ہے۔ پوچھا جا رہا ہے کہ جنت میں لوگ کس وجہ سے زیادہ داخل ہوں گے؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق، آپ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ کہا اللہ کے تقوی اور حسن اخلاق کی بنیاد پر لوگ جنت میں بکثرت داخل ہوں گے۔ دیکھیے، جنت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہر آدمی کی طلب تڑپ یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جو یہ سوچے، یہ کہے کہ نہیں مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ہر آدمی کی چاہت، مراد، خواہش، طلب تڑپ یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہے، جنت کو پالے۔ لیکن جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کرنا پڑے گا، اپنی زبان اور اپنے اخلاق کو سنوارنا پڑے گا، اپنے دلوں میں تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کے حکم پر چلنا پڑے گا، تب جنت ملے گی۔ پوچھا گیا جنت میں لوگ کس بنیاد پر سب سے زیادہ داخل ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ رب العالمین کا تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ تقوی ہے۔ جس کی زندگی میں یہ چیز داخل ہو گئی اس کے لیے سارے اعمال آسان ہو گئے، اور تقوی نہیں ہے تو ہر نیکی اس کے لیے مشکل بن جائے گی، اس کے اخلاق پر اثر پڑے گا، اس کی زندگی میں اثر پڑے گا، اس کی دنیا پر اثر پڑے گا۔ وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ جنت میں بکثرت داخل ہوں گے۔ اچھے اخلاق ہماری شریعت کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اچھے اخلاق کا نمونہ بنے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، سب کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، سماج کے افراد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی یہ عبادت ہے۔ اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ دونوں بنیادی چیز ہے جنت میں داخلے کے لیے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دونوں چیزوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ تقوی زندگی میں نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ نہ نماز کی فکر ہے، نہ روزے کی فکر ہے، نہ جماعت کی فکر ہے۔ فجر کی نماز میں لوگ تشریف نہیں لاتے، مسجد میں نہیں آتے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کیا تقوی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تقوی نہیں۔ جماعت کی پابندی نہیں، نماز کی پابندی نہیں، مطلب یہ کہ تقوی نہیں۔ تقوی ہوگا تو آدمی کی عبادت اور نیکی بھی وہ سبقت کرے گا،
گناہوں کو چھوڑے گا، اچھے اعمال کو انجام دے گا. اور حسن اخلاق جس کو آج ہم اور آپ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، مگر قیامت کے دن میزان میں سب سے وزنی عمل یہی ہوگا، حسن اخلاق. تو اپنی زندگی میں اچھے اخلاق پیدا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس سے جنت کا راستہ آسان ہوگا. بہرحال آگے یہ حدیث ہے، وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار. سوال یہ کیا گیا کہ جہنم میں لوگ کس بنیاد پر زیادہ داخل ہوں گے، یعنی کس برائی کی وجہ سے لوگ جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے. یہ سوال کیا گیا. آپ نے کہا الفم والفرج، کہا زبان اور منہ، زبان اور شرمگاہ. الفم مانے ہوتا ہے منہ، یہاں زبان مراد ہے. کہا زبان کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے، یعنی زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے لوگ جہنم میں کثرت سے داخل ہوں گے. یہ زبان بڑی ہلکی چیز ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی اسی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، کسی کی تذلیل کرتا ہے. تو کہنے کو تو زبان بڑی ہلکی چیز ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے بڑی خطرناک چیز ہے. سوچیے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے سر فہرست زبان کا تذکرہ فرمایا. زبان کی حفاظت یہ جنت کی ضمانت ہے، اور زبان کا غلط استعمال یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. والفرج، والفرج شرمگاہ دوسرے میں فرمایا، یعنی شرمگاہ کا غلط استعمال، زناکاری، شہوت پرستی، ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پوری کرنا، شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. تو دو گناہ ایسے ہیں جو انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ لے جائے گی. ایک ہے زبان کا غلط استعمال، اور دوسرا ہے شرمگاہ کا غلط استعمال. اور دو ایسی نیکی ہیں جس کی بنیاد پر لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے. ایک ہے اللہ کا تقوی، دوسرا ہے حسن اخلاق. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے جنت ملے، اور وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.